نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم وظائف الصالحین اپنے اس یوٹیوب چینل کے اندر جنات کے متعلق آپ کو بتلائیں گے کہ جنات اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور انسانوں سے پہلے اس زمین پر کثرت کے ساتھ ان کا بسیرا تھا، چونکہ ان کے مادہ میں شر زیادہ ہے اور خیر کم ہے، جس کی وجہ سے فساد ہی زمین پر رہتا تھا۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے سب سے پہلے اشکال کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، یہ آدم زمین پر جا کر فساد کرے گا، انسان فسادی ہوگا، فساد کرنے والا ہوگا، چونکہ انہوں نے قیاس کیا تھا انسان کو جنات پر۔ جنات کی ایک بڑی تعداد ہے اس معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو جنات کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے۔ یورپین اور مستشرقین اور بے دین کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جنات سرے سے ہیں ہی نہیں۔ لیکن اگر آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اگر تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کثرت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات ایک مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق کیا۔ لیکن تخلیق کیسے ہوئی؟ سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من النار اور وخلق آدم مما وصف لکم۔ فرمایا اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو اسی طرح پیدا کیا جیسا بیان ہو چکا ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو انسان مٹی سے پیدا ہوا اور جنات آگ سے پیدا ہوئے، اور آگ میں سرکشی ہوتی ہے، اس لیے جنات سرکش زیادہ ہیں، انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہیں دنیا میں۔ پھر جنات کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجن ثلاثۃ اصناف صنف یطیر فی الہوا۔ ایک صنف وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، جنات کی ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ہوا ہے، ہوا کی شکل میں انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے، ان ہوا کی شکل میں انسان کے جسم میں خلول کر کے انسان کو مختلف بیماریاں لگاتی ہے۔ اکثر انسان مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ جنات ان کے جسم میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ ہوا کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ کبھی مرض بن جاتے ہیں۔ خواتین میں مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، مردوں میں مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، اور زیادہ تر خواتین اور مرد جو ہیں ان کے امراض جناتی ہوتے ہیں۔ کینسر، ہیپاٹائٹس اور بے اولادی، بہت سے ایسے بیماریاں ہیں جو جناتی ہیں، اور یہ جناتی انسان کے جسم میں ہوا کی شکل میں کب داخل ہوتے ہیں؟ زیادہ اس وقت جب انسان باتھ روم کے اندر بغیر دعا پڑے داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں انسان جب داخل ہوتا ہے تو حفاظتی حصار جو فرشتے 360 انسان پر معمور ہیں وہ باہر رک جاتے ہیں، تو یہ شیاطین انسان کے جسم میں پھر داخل ہوتے ہیں، امراض پیدا کرتے ہیں اور انسان کو مختلف امراض میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی وہ قسم ہے۔ پھر ایک قسم وصنف حیات وکلاب، اور ایک جنات کی وہ قسم ہے جو شکلیں تبدیل کر لیتی ہے، جنہیں آپ سانپ کہتے ہیں، حیات، یا اس کو آپ کہہ دیں گے یا کتا ہے، وہ کالا کتا۔ حدیث میں آتا ہے الکلب الاسود جنات، فرمایا شیطان، الکلب الاسود شیطان، کہ کالا کتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیاطین میں سے ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب نمازی کے آگے سے کالا کتا گزر جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کسی اور کلر کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی، آپ نے کالے کتے کے بارے میں فرمایا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکلب الاسود شیطان، یہ کالا کتا شیطان ہے اور یہ انسان کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے یہ جنات کی ایک قسم ہے جو گھروں میں سانپ کی شکل میں داخل ہوتے ہیں اور گھروں میں کتوں کی شکل میں پھرتے ہیں اور یہ رستوں میں پھرتے ہیں۔ یہ شیاطین کی ایک قسم ہے اور یہ بھی جنات جو شکلیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ وَصِنْفٌ يَحُلُّونَ وَيَزْعَنُونَ، اور ایک وہ صنف ہے جو انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان پہ دورہ پڑتا ہے، انسان پہ حاضری ہوتی ہے، انسان پاگلوں کی طرح مجنون ہو جاتا ہے، وہ جنات کی ایک قسم ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ اس پر جنات کی حاضری ہو گئی، یہ پاگلوں کی طرح ہاتھ مار رہا ہے، چلا رہا ہے، بول رہا ہے۔ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو 3 قسمیں معروف ہیں۔ یہ 3 قسمیں جو ہے جنات کی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ پھر جنات کو جن کہتے کیوں ہیں؟ اب آپ دیکھیے کیا جنات ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے جی جنات ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں وَخُلِقَ الْجَانُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے کہا وَخُلِقَ الْجَانُ مِنَ النَّارِ، کہ ہم نے آگ سے پیدا کیا ان کو، جنات کو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اب آپ دیکھیے وہاں جنات کی تبلیغ کا پورا ذکر ہے۔ اللہ نے جب خطاب کیا کہ پہلا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت ہوتا ہے وہ نصیبین سے چلا تھا، عراق کا وہ شہر ہے، وہاں سے یہ لشکر چلا اور یہ اڑتے اڑتے تہامہ کے پاس سے گزرا اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے قریب وہاں تلاوت میں مشغول تھے، تو یہ اترے۔ انہوں نے کہا یہ آواز ہم نے پہلے بھی سنی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں موسیٰ کلیم اللہ پر ایسا کلام نازل ہوا تھا۔ تو وہ آپ علیہ السلام کے قریب ہو گئے۔ آپ نے جب تلاوت اونچی آواز سے فرما رہے تھے تو سارے جنات ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، سنو غور سے، یہ موسیٰ کلیم اللہ والا کلام لگتا ہے۔ پھر وہ سارے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا لشکر آیا مسجد جن والی جگہ پر جو جنت مالا کے پاس ہے، وہاں مسلمان ہوا۔ یہ جنات ہیں چونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ نے جب انسانوں کو وارننگ دیتے ہوئے خطاب کیا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللہ نے فرمایا اے انسانوں، اے جنات، اللہ نے خطاب انسانوں کے ساتھ جنات کو کیا۔ جنات کا وجود ہے۔ اب جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ جن کو جن عربی زبان میں لفظ جن جو ہے وہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جن اور اس کی جمع جنات، جس پہ بہت جنات ہوں، جن ہوں، اسے کہتے ہیں جنات۔ لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے جنی استعمال ہوتا ہے اور زیادہ کے لیے جن۔ اب جن جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ جن کو جن کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں، قرآنی زبان میں؟ اس لیے کہ جن عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں سے اوجل ہو۔ جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دن ختم ہو گیا، رات آ گئی، تو آپ نے رات کی تاریکی میں اندھیروں کے اندر ستاروں کو دیکھ کر فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا۔ اب آپ نے کہا جب رات آ گئی، دن ڈھل گیا، چونکہ رات کو جنہ کہا۔ جنہ اس لیے کہا کہ رات میں چیزیں نظر نہیں آتی، چھپ جاتی ہیں چیزیں، اس لیے اس کو جنہ کہا۔ عربی زبان کے اندر جو ڈھال استعمال ہوتی ہے جنگ میں اس کو جنہ کہا جاتا ہے۔ جنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جسم کو چھپا لیتی ہے، جسم اس میں چھپ جاتا ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آتا جسم، تو اس لیے اس کو جنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان پاگل ہو جائے اسے عربی میں مجنون کہا جاتا ہے۔ مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ
چھپا چکا ہے انسانی عادات کو، انسانی طور اطوار کو، اس لیے اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ تو جن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جنت میں، اہل جنت میں انسان جنات کو دیکھ سکیں گے، جنات انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر احکام المرجان میں بڑی بحث فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جنات اس صورت میں نظر آ سکتے ہیں یا تو انسان پہ جنات حاوی ہوں اور انسان کے جسم میں دخول کر جائیں اور انسان مجنون ہو جائے اور انسان پر ان کا سایہ پڑ جائے، پھر ہر جگہ اس کو سائے کی شکل میں نظر آتے ہیں، یا جانور کی شکل میں نظر آئیں گے، یا وہ ہوا کی شکل میں ہوں گے، انسان کے جسم میں امراض پیدا کریں گے۔ اب یہ گھروں میں اکثر سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان بالمدینۃ جنا قد اسلموا، مدینہ منورہ میں بہت سے جن ایسے ہیں جو اسلام لا چکے ہیں۔ فَإِذَا قد اسلموا، وہ اسلام لا چکے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْ هَٰذِهِ الْحَوَامِ شَيْئًا، فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں کسی سانپ کو دیکھو، کسی بھی سانپ کو دیکھو، فَأْذَنُوا ثَلَاثَةَ بَدَأَ لَكُمْ، اسے 3 مرتبہ وارننگ دو۔ سانپ تمہیں گھر میں نظر آئے تو تم اسے 3 بار وارننگ دو، 3 بار تمہیں اسے کہو کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں نکل جاؤ میرے گھر سے، 3 بار اسے کہو۔ اگر وہ نہیں نکلتا فَاقْتُلُوا، پھر اسے مار دو۔ اب ایک دم نہ مارو، کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ روایت کرتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے جنات مسلمان ہیں اور وہ شکلیں تبدیل کر کے پھرتے ہیں، تو اس لیے ان کو وارننگ دیں۔ اب یہ اگر آپ نے اس کو مار دیا، چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سانپ کو مار دو، اب سانپ جو ہے موذی جانوروں میں سے ہے، اس کو اگر آپ نے مار دیا، اگر وہ جنات بھی ہے تو وہ بھی ساتھ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے 3 بار کہا، وہ اس دور کے لیے تھا۔ ویسے بھی اگر آج آپ کو گھر میں کوئی ایسی چیز، چوہا، آپ کو اپنے گھر میں سانپ اسی طرح نظر آتا ہے تو آپ اس کو مارنے سے پہلے 3 بار یہی حدیث کے الفاظ کہہ دیں، اسی طرح وارننگ دے دیں کہ بھائی آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیتے ہیں کہ ہمارا گھر چھوڑ جاؤ، ہمارا گھر چھوڑ جاؤ۔ 3 بار یہ وارننگ دے کے آپ اسے مار دیں، پھر آپ پر کوئی ان کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر وہ جنات میں سے ہے اور غلطی سے آپ کے گھر میں داخل ہو چکا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے انسان کے گھر کے اندر یہ چیزیں داخل کر کے انسان کو مختلف بیماریوں میں، یا اس کے گھر میں آگ لگوا دیتے ہیں، رات کو وہ تاریں کاٹ دیں گے اور الیکٹرک شارٹ ہو جائے گا، گھر کو آگ لگ جائے گی، دکان کو آگ لگ جائے گی، اور اسی طرح الماری میں کٹ لگ جائیں گے کپڑوں میں، اور اسی طرح مختلف چیزیں یہ جادو کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، جناتی بھی ریاکشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اگر گھر میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو آپ اس کے لیے پہلے ان کو وارننگ دیں 3 بار، انشاءاللہ آپ کا گھر وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ شکلیں تبدیل کیسے کرتے ہیں جنات، یہ آپ کو انشاءاللہ دوسرے درس میں ہم بتائیں گے اور اس پہ پھر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔